بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات و واقعات۔ قسط نمبر 2، حالات بعد اسلام قبل ہجرت۔ اس نازک اور پرخطر دور میں مسلمان ہوتے ہی اپنے اسلام کا اعلان کیا اور کفار نے آپ کو گھیر لیا۔ باوجود تنہا ہونے کے انہوں نے کفار سے مقابلہ کیا۔ قریب تھا کہ کفار آپ کو شہید کر دیں کہ عاص بن وائل نے آ کر آپ کو چھڑایا۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ساتھ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھی اور روز بروز اسلام کی قوت و شوکت بڑھتی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ حضرت عمر کا مسلمان ہونا فتح اسلام تھا اور ان کی ہجرت نصرت الہی تھی۔ ان کی خلافت اللہ کی رحمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے اور بڑی شان سے ہجرت کی۔ جب مکہ سے چلنے لگے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور مجمع کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اس وقت ہجرت کر رہا ہوں، یہ نہ کہنا کہ عمر چھپ کر بھاگ گیا۔ جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا، بچوں کو یتیم کرنا منظور ہو، اس وادی سے نکل کر مجھے روک لے، مگر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ جواب دیتا۔ حالات بعد ہجرت۔ ہجرت کے بعد سب سے بڑی خدمت مغازی کی تھی، تو اس میں حضرت فاروق اعظم سے کون سبقت لے جا سکتا تھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے اور ہر غزوے میں پسندیدہ خدمات انجام دی۔ مثال کے طور پر ملاحظہ ہو غزوہ بدر۔ سب سے بڑا کام اس غزوے میں یہ کیا کہ اپنے حقیقی ماموں عاص بن ہشام کو میدان جنگ میں آپ نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں آئے تھے اور قیدیان بدر میں وہ بھی تھے، لوگوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے خلاف دیکھ کر حضرت عمر فاروق نے پرزور حمایت کی۔ حضرت عباس کے سوا انہوں نے سب قیدیان بدر کے سلسلے میں قتل کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے گا۔ اگرچہ عمل ان کی رائے پر نہ ہوا، مگر خدا کو ان کا مشورہ اتنا پسند آیا کہ ان کی تائید میں آیت قرآن نازل کر دی۔ غزوہ احد۔ غزوہ احد میں باوجود انتشار کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی شہرت سے اور اسلامی فوج کے درمیان میں کافروں کے لشکر کے داخل ہو جانے سے پیدا ہو گیا تھا، حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ سے نہیں ہٹے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ احد پر تشریف لے گئے تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری کے لیے ہمراہ تھے اور ابو سفیان کی باتوں کا دندان شکن جواب انہی نے دیا تھا۔ غزوہ خندق۔ اس غزوہ میں ایک جانب سے حفاظت آپ کے سپرد تھی، اس مقام پر ایک مسجد بطور یادگار ان کے نام کی بعد میں بنائی گئی۔ غزوہ بنی مصطلق۔ اس غزوہ میں مقدمہ جیش انہی کے ماتحت میں تھا اور آپ ہی نے کفار کے ایک جاسوس کو گرفتار کر کے دشمن کے تمام تر خفیہ حالات دریافت کر لیے تھے، پھر اس جاسوس کو قتل کر دیا تھا۔ کافروں پر اس واقعہ کا بڑا رعب طاری ہو گیا تھا۔ اس غزوے میں یہ خدمت بھی آپ ہی کے سپرد تھی کہ عین ہنگامہ جنگ میں اعلان کر دیں کہ جو شخص کلمہ اسلام پڑھ لے گا اس کو امان دی جائے گی۔ غزوہ حدیبیہ۔ اس غزوہ میں غیرت ایمانی اور حمیت دینی کا ایک ایسا غلبہ طاری تھا کہ مغلوبانہ صلح پر کسی طرح راضی نہ ہوتے تھے، اور اسی جوش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ آپ خدا کے سچے نبی ہیں، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب صحیح ہے۔ تو کہنے لگے پھر ہم کیوں دب کر صلح کریں؟ اپنی اس گفتگو سے بعد میں بہت نادم ہوئے اور فرمانے لگے کہ میں نے بہت روزے رکھے، نمازیں پڑھی، خیرات کیں، غلام آزاد کیے تاکہ اس گستاخی کا کفارہ ہو جائے، تاکہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں نے اچھی بات کی تھی، گستاخی نہ کی تھی۔ حدیبیہ سے لوٹتے وقت جب سورہ انا فتحنا نازل ہوئی جو صحابہ کرام کے قلوب کے لیے اور اس مغلوبانہ صلح سے زخمی ہوئے تھے بہترین مرہم تھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو سنائی، کیونکہ اس میں فضیلت اور خوشخبری انہی کے لیے تھی۔ غزوہ خیبر۔ اس غزوے میں میمنہ لشکر کے افسر یہی تھے۔ اس لڑائی میں ہر شب کو ایک صحابی پہرا دیتے تھے۔
جس شب میں آپ کی باری تھی آپ نے ایک یہودی کو گرفتار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس سے تمام حالات خیبر معلوم ہو گئے اور یہی چیز فتح خیبر کا بہترین ذریعہ بنی۔ خیبر میں ایک روز جب بھی قلعہ خیبر فتح کرنے کے لیے بھیجا گیا، اگرچہ اس روز قلعہ فتح نہیں ہوا، مگر اس میں کیا شک ہے کہ یہودیوں کا زور بہت ٹوٹ گیا۔ غزوہ حنین، اس غزوے میں جماعت مہاجرین کا جھنڈا انہی کے سپرد تھا، جس سے اس امر کا اظہار ہوا کہ جماعت مہاجرین کی سرداری آپ کو عطا کی گئی۔ اسی طرح تمام تر غزوات میں کارہائے پسندیدہ انجام دیتے رہے۔ 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سواروں کے دستہ کا افسر بنا کر حوازن کی طرف بھیجا۔ باقی انشاءاللہ قسط نمبر 3 میں دعاؤں کا طلبگار بندہ۔